دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت غلط پھیل رہی ہیں. ایک سچ بولنا, رشتوں کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں, کبھی سیدھی بات نہیں کریں گے, جھوٹ بولیں گے, تنخواہیں اپنی غلط بتائیں گے, ہر چیز میں جھوٹ. دوسری بات, ہمارے ینگ جنریشن میں بے حیائی, بے حیائی, لڑکیوں سے دوستیاں لگانا, زنا کرنا, اس کو معاشرے میں اب جرم سمجھنا چھوڑ دیا. یہ حرام خوریوں کے مزے تھوڑے دنوں کے ہیں, یاد رکھو, یہ مزے بہت جلد, تھوڑے دنوں میں جب یہ بڈھا ہو جائے گا نا, بڈھا, ٹھڑک باقی رہے گی مگر طاقت ختم ہو جائے گی, پھر یہ سسکیاں لے لے کے حرام خور مرے گا. تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے, معذرت کے ساتھ. یہ حرام خور کیسے مرے گا؟ بڈھا جس نے زنا نہ چھوڑا ہو نا, اس کا بڑھاپا بڑا گندا ہوتا ہے, یاد رکھو. چہرے پہ نحوست, زنا کی قوت ختم, لیکن جذبہ اسی طرح. کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لو, جس نے جوانی میں ان حرام خوریوں سے توبہ نہیں کی, بڑھاپے میں اس میں یہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی, قوت ختم ہو جاتی ہے, کی خواہش پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. آدمی اگر جوانی میں توبہ کے بغیر بڑھاپے تک پہنچ گیا, اس کو اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں. ایسے کالز بھی ہیں, بیٹا پریشان ہے, میرا ابا بڈھا ہو گیا, 75 سال کا ہو گیا, پھر بھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا, بدنام کر دیا پورے محلے میں, کر کچھ نہیں سکتا, مگر پھر بھی جیسے بکرا بھاگتا ہے نا بکریوں کے پیچھے, اس طرح عورت دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ. یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں سزا ملتی ہے ان حرام خوروں کو. جس شخص نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کیا, یاد رکھو, وہ نہ دین کا نہ دنیا کا. اللہ نے نکاح کا راستہ دیا ہے, نکاح کا. لوگ مجھے فیس بک پہ تانے دیتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا ایسے ایسے, ہر دوسرا نوجوان اس برائی میں مبتلا ہے. گرل فرینڈ کو عیب سمجھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. او بھائی, یہ گوروں کا کلچر ہے, جو سور کھاتے ہیں, کتے کھاتے ہیں, ان کا کلچر ہے یہ. لڑکیوں سے دوستیاں لگا کے ان سے انجوائے کرنا اور ان کے ساتھ پارکوں میں گھومنا, یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ سور کھانے والوں کا کلچر ہے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو بلوغت سے لے کے 50 سال کی عمر تک سینکڑوں ہزاروں بار زنا کرتے ہیں, مگر گھر بسا کر اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ انسانوں کی نسل بنانے کے لیے تیار نہیں. جو اس کام کے لیے تیار نہ ہو کہ انسانوں کی گروتھ ہو, اس سے آپ کیا خیر کی توقع رکھو گے؟ انہوں نے حرام خواہشات پوری کرنے کے لیے مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا. اس قوم کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اس کلچر کو فالو کر رہے ہو. کل تمہاری بیٹیاں بھی جوان ہوں گی, لیکن افسوس ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لبرل ہو گئے کہ اگر بیٹیاں بھی حرکتیں شروع کر دے تو بھی ان کو غم نہیں ہوتا. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے. تو میرے بھائی, اسلام بے حیائی کو پسند, ان اللہ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائی, اپنی جان پہ ترس کھاؤ, ان حرام کاریوں سے توبہ کر لو. لڑکیوں سے دوستیاں بولو نا بھائی, مت لگاؤ. شاعر نے کہا,